اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الروم سورۃ نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض بیچ قریب کی زمین میں۔ اب یہ کس کی قریب کی زمین میں ہے؟ یہ آپ کی اور میری بات نہیں کی جا رہی، یہ دنیا میں کسی کوئی اور خطہ بندہ ہے اس کی قریب کی بات نہیں کی جا رہی۔ جو ایڈریسی ہے جس کے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس کو جس پر اللہ کی طرف سے تنزیل ہو رہی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ قریب کی زمین میں جو رومی ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم، اور وہ بعد ہارنے کے وہم من بعد غلبہم سیغلبون، بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں، وہ ہار جائیں گے، اور اپنے ہارنے کے بعد وہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، 20 چند سالوں کے، بضع سنین کچھ سالوں میں وہ دوبارہ جو ہیں وہ جیت جائیں گے۔ للہ الامر من قبل، اللہ ہی کے لیے ہے حکم پہلا، ومن بعد، اور دوسرے سے بھی، پہلے سے بھی اور دوسرے سے بھی، کہ ان کی جو شکست ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، اور ان کا جیتنا جو ہے وہ بھی کس کی طرف سے آرڈر ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن یفرح المؤمنون، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ خوشی منائیں گے۔ کہ رومیوں کے جیتنے پہ خوشی کون منا رہے ہیں؟ ایمان۔ بنصر اللہ، اللہ نے مدد کی ہے رومیوں کی، جو ان کی پہلے شکست تھی، تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی امر کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے۔ وہی ہے العزیز، وہی ہے الرحیم، ایک خاص طاقت والا، ایک خاص رحم اسی کی طرف سے ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، وہ اپنے وعدے میں اختلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، جو سامنے سے دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے اس کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے جو ہیں وہ پردے میں ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنی جانوں کے اندر، اپنے نفس کے اندر فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت تک، وان کثیرا من الناس، اور اکثریت جو انسان ہے، بلقاء ربہم لکافرون، اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکاری ہیں۔ اب جب یہ اس طرح کی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سائٹ پہ نہ جائیں، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بلقاء ربہم لکافرون، کہ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکاری وہ ہے کہ جس کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات رکھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ یہ کہ وہ ان کے جو آباء و اجداد کا طریقہ ہے اس سے وہ اس کو ہٹا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس تعلیمات پر ہم ہیں یہ ہمیں اس سے ہٹا رہا ہے، کچھ اور لے کر آ یا اس کو بدل۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15۔ تو وہ اچھا ہونا نہیں چاہتے، جو اچھا نہیں ہونا چاہتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس وہ ان کو ڈر نہیں ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کون سی قیامت، کون سا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ منہ سے وہ سارے بولتے ہیں کہ ہم مریں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ وہ بات عملاً کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عملاً میکسیمم انسان یہی کہنے والے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر دب سے اٹھائے جائیں گے، یعنی اپنے رب کی ملاقات سے انکاری۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فینظروا، دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے، وآثاروا الارض، اور زمین میں جو انہوں نے آثار چھوڑے تھے، وامروہا، اور جو زمین کو انہوں نے آباد کیا تھا، اکثر، زیادہ تھا، مما، اس سے، امروہا، جو انہوں نے آباد کیا۔ ابھی ایک نارملی میں، اب یہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، ابھی کی بات کر رہا ہے، ابھی نارملی اس وقت جو پوری دنیا ہے سب کے سب اکٹھی ہوئی ہے نا، کہ اگر فار ایگزامپل ابھی جو بائیڈن اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو اگر پوری دنیا اس سے اکتفا نہیں کرے گی تو لوگ اس کی مذمت کر رہے ہوں گے، سب لوگ بولیں گے ہم بائیڈن کی یہ بات نہیں مانتے، یا بہت سے لوگ بولیں گے ہم نے بائیڈن کی بات مان لی، سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کی جو دنیا کے لوگ ہیں ان سے کوئی لوگ چھپے ہوئے ہوں۔ اگر آج دنیا میں ابھی کوئی نیا کام کہیں پر ہو جائے، کوئی چیز آ جائے، کوئی بندہ آ جائے اور وہ آ کے بولے کہ میں تم سب کو یوں کہہ رہا ہوں، یوں ہے، جیسے کچھ لانتی لوگ کسی جگہ پہ گستاخی کر دیتے ہیں تو پوری دنیا میں سب کے سامنے پتہ چل جاتا ہے نا، پوری دنیا میں سب کے سامنے پتہ چلتا ہے۔ ڈنمارک میں کسی نے گستاخی کی، یا کسی اور کنٹریز میں کسی نے، ناروے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی اور جگہ پہ، کسی اور ملک میں کسی نے گستاخی کی تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا بندہ آ جائے، آج پوری دنیا کمبائن ہے، اور آ کے کوئی بندہ بولنا شروع کر دے کہ جو محمد الرسول اللہ تعالیٰ نے جو خود کا رسول بھیجا اس کی جو تعلیمات ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کی وہ تصدیق کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، ساری بات کرتا ہے، تو سارے لوگ، ایک ویڈیو کیا ہو جائے گی، وائرل ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ کیا ہیں اس وقت ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں۔ کوئی ایسے لوگ نہیں، کچھ چھپے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ امیزون کا اتنا بڑا جنگل ہے، اس کے اندر ہم بولیں کہ اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہے، امیزون کے جنگلات کا بھی پتہ ہے، اس میں کتنی اسپیشیز کے جانور رہ رہے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، بہت کچھ کا نہیں پتہ ہوگا، مگر یہ کہ ساری گلوبلائز ہوئی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا، نو ڈاؤٹ وہ بھی گلوبلائز تھے۔ وہ ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم بولے نہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، وہ لوگ ہیں جو ہماری، جو میں نے اکثر ایک لفظ بولنا ہوتا ہے، وہ میرے سے وہ ایک لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں وہ کیا بولتا ہوں، اس میں وہ کیا ہے کہ جو ہماری یہ جو اس وقت کی جو نیشنز نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے، انگلش میں لفظ ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ہماری اس وقت کی یہ جو دنیا آباد ہوئی ہے نا، وہ اس دنیا کا ارتقائی مراحل تھے، جو اس وقت کی جو ہم جو ابھی کیا کہتے ہیں ایک تہذیب جیسے کہتے ہیں نا کندھارا تہذیب، جو اس وقت کی یہ تہذیب ہے نا، ہم سارے کے سارے لوگ، اب بنا بولے کہ یہ ساری، بھائی سارے انگلش بولتے ہیں نا۔ سعودی عرب کا بندہ اگر ایران میں جائے گا، اسے فارسی نہیں آتی تو انگلش بولے گا۔ ایران کا بندہ اگر ہمارے پاکستان میں آتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی، وہ انگلش بولے گا۔ افغانستان سے کوئی پٹھان آتا ہے، اس کو انگلش نہیں آتی، وہ ویسٹ انڈیز میں اگر جائے گا تو ہاں انگلش بولے گا۔ کوئی افریقی اگر ہمارے ملک میں آتا ہے، یا کوئی سعودی عرب سے ہمارے ملک میں آتا ہے، اگر اسے انگلش نہیں آتی، وہ عربی نہیں آتی، وہ انگلش بولے گا، ہمیں انگلش، وہ ہماری زبان بولیں گے۔ ایون کہ چائنا وہ ہمارے ملک میں آئے گا تو وہ کرے گا، تو وہ اگر اپنی زبان میں کرے گا بھی صحیح، تو اس میں جو اعلامیہ آئے گا مشترکہ، تو وہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ انگلش جو ہے گلوبلائز لینگویج کی، سب کو اکٹھا کیا۔ اور اسی طریقے سے کرنسی جو ہے کہ لوگوں کی ملک کی معیشت کا اثر کہہ رہے ہیں، وہ ڈالر پر آ گئے، جو ان کے انڈر آ رہے ہیں، وہ ڈالر کے ریٹ پر چل رہا ہے۔ گلوبلائز ہوا، اس کی پاور زیادہ ہے، اس نے سب پہ حاوی آیا۔ بے شک فرعون جو تھا وہ زمین پہ اپنے اسٹیٹ میں، ملک میں حاوی تھا، اور اس نے لوگوں کو وہاں پہ کمزور کر دیا۔ اب جتنا ملک جتنا طاقتور ہوگا، وہ اپنے ساتھ والے ملک پہ بھی اثر دبائے گا۔ انسان کی فطرت یہ، جب وہ طاقتور ہوتا ہے، کہتا ہے یہ چیز بھی میرے پاس آ جائے۔ وہ دو بھائی تھے، ایک کے پاس 99 دنیا تھی، ایک کے پاس ایک تھی، اس نے کہا یہ میرے پاس آ جائے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ ایک ملک طاقتور ہوتا ہے، ساتھ والا ملک کمزور ہے، تو کسی بھی وقت اس پہ چڑھائی کر سکتا ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تو جس کو پتا کہ میں طاقتور ہوں، وہ سلطنت ملاتا جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو، چاہے جیسا بھی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کو کیا کہا کہ میرے تابع آ جاؤ۔ جب ان کو پتہ چلا تو حدود نے کہا کہ تمہارے کو نہیں پتہ تھا، میں خبر لے کر آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم اپنے وہ ایسا لشکر بھیجیں گے تمہارا پالا نہیں پڑا ہوگا اس سے۔ ملکہ نے کیا کہا
ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ایسا ہی کریں گے۔ تو آج دیکھو، آج جب ہم لوگ ہیں تو ہم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے زیادہ آباد کیا تھا اور زمین پہ زیادہ آثار چھوڑے تھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں بجلی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، جو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارا ابھی نظام چل رہا ہے نا، اب یہ تمہارا میرا کب سے سٹارٹ ہوا؟ مائٹ بھی ابراہیم سے سٹارٹ ہوا ہو، مائٹ بھی پروفٹ موسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا ہو، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے چل رہا ہو، اس وقت کی یہ تہذیب چل رہی ہے، ان کی بات آ رہی ہے۔ مگر جو اس سے پہلے کی ہے، کیونکہ لوگوں کو بہت پرانی ہڈیاں ملی ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں آج کی تاریخ میں بتا رہے ہیں تو یہ اساطیر الاولین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے زیادہ آباد کیا تھا۔ اس وقت دنیا کا کوئی خطہ لوگوں سے چھپا نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، تو امریکہ کے لوگ تو پیدا نہیں کیے نا۔ میں پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں کہ کرسٹوفر کولمبس نے کولمبیا کیا تھا یا کوئی اور سیاح تھا جس نے، بہرحال کوئی سیاح تھا، اس نے، ابن بطوطہ نے بھی بہت سی جگہوں کو جا کے دریافت کیا۔ جیسے یہ جو پیٹرا تھا، وہ جو نے کہا پنک روز سٹی، وہ پیٹرا لوگوں کو ملا۔ وہ ایک سائنٹسٹ وہ فلم کی شوٹنگ کے لیے وہ ڈھونڈتا جا رہا تھا، جیولوجسٹ تھا، فوٹوگرافر تھا، جو بھی تھا اللہ بہتر جانتا، تو وہ اچانک پہاڑوں کے سامنے اس نے کہا یہاں پہ تو ایک نیا شہر تھا، وہ پہلے نہیں پتہ تھا۔ آج اس دنیا میں اب جو موجودہ جو تہذیب چل رہی ہے، انہوں نے سیٹلائٹس بنا لیے کہ اوپر سے تصویر کھینچ رہے ہیں، وہ ساری وہ پوری کی پوری ارتھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ جنگلات کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پہاڑ ہے اس کے اوپر ان کو پانی کے ذخائر نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ جا کے اب سائنٹسٹ جا رہے ہیں جو مائنس کو پڑھتے ہیں، جو زمین کو دیکھتے ہیں، جو سمندر کو اوشنوگرافی پہ سمجھتے ہیں، وہ جا رہے ہیں وہاں کے سیمپلس لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جگہ کبھی یہاں جگہ کا حصہ تھی، یہاں پانی چڑھ گیا، یکجا ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری ہماری تہذیب ہے۔ اب ہماری تہذیب نے کب جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے پہیا ایجاد ہوا یا بجلی کب آئی، وہ ہماری تہذیب میں کب آ جائے؟ جو انسان تم سے بہت پہلے کبھی انسان تھا، وہ بھی انہی دل گردے دماغ کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اس کا بھی دماغ دل گردہ اسی طرح سوچتا تھا، اس کی بھی اسی طرح کی وشز تھی، اس کی بھی اسی طرح کی وشز تھی، وہ اسی طرح کے کام کرتا تھا، اس کی سوچ بچار تھی، سب کچھ تھا۔ سب کچھ تھا۔ ابھی جو موجودہ کی جو ہماری تہذیب ہے نا، موجودہ جو انسانوں کی تہذیب ہے، ان کو یہ نہیں پتا، یہ نہیں کہ انہوں نے راتوں رات آنکھ کھولی تو پیرامڈس موجود تھے، انہوں نے کہا کل تو یہ نہیں تھے، آج کہاں سے آ گئے؟ یہ پیدا ہوتے رہے، بڑے ہوتے رہے، کتابیں کھولتے رہے، تہذیب سویلائزڈ ہوتی رہی، لوگ جنگلی تھے، جانور تھے، انسان بن گئے۔ یہ ہمارے خطے کو سویلائز کس نے کیا؟ 1857 میں سویلائز ہوئے۔ یہاں پہ کوئی نوکری کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا اب میں باہر آ گیا ہوں، اب باہر اس وجہ سے آیا ہوں کہ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت یہ آیت آ رہی ہے، اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آ رہی ہے 700 میں حجاز کے اندر، 700 میں کب آ رہی ہے؟ حجاز کے اندر، اور حجاز کا موجودہ جو تہذیب ہے 700 میں حجاز کے اندر وہاں پہ تہذیب ہے ہی نہیں، وہاں پہ مکہ کا نام ہی نہیں ہے، میپ پہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ اکثر مما امروہا، جو تم لوگوں نے آباد کیا، ان لوگوں نے آباد کچھ کیا ہی نہیں ہوا تھا، مکہ والوں نے تو کچھ بھی نہیں آباد کیا ہوا تھا، تو اس کو کاؤنٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ جو تم لوگوں نے زمین کو آباد کیا تو تم سے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ آباد کیا تھا، ابھی تم نے آباد کیا۔ جاؤ چائنا میں جاؤ، جاپان میں جاؤ، سڑکوں پہ گاڑیاں اڑ رہی ہیں، ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ، وہاں جا کے دیکھیں گے تو ہم بولیں گے یار واقعی یار، ہم اگر کسی بڑے 5 اسٹار 6 7 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، وہاں شینک میں گئے تو وہ نلکا لگا ہوا ہے، ٹوٹی، وہ گھمانے والا نہیں ہے، وہ ہاتھ اس کے نیچے گیا اور پانی نکل گیا، سینسر لگا۔ وہ گاؤں کا جو بندہ آئے گا اس کے لیے مشکل ہوگا، سمجھ میں بعد میں آئے گا۔ مگر انسان جو شروع سے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آنکھ دیے، کان دیے اور دل دیا، میں تم سے اس کے متعلق سوال کروں گا، تو یہ صرف اس کو تھوڑا دیا ہے، تمام انسانوں کو دیا ہے۔ ہر دور میں انسان کا دماغ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ ہاں، جب ایک تہذیب ختم کر دی جاتی ہے، دوسری تہذیب کھڑی کی جاتی ہے، تو ان کی ریسورسز سب ختم ہوتے ہیں۔ اگر آج اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہ کر دے اور پھر یہاں پر کوئی اور قوم پیدا کرے، تو جب یہ تباہ ہوگی، جب سارے یہ جو ڈیم بنے ہوئے ہیں پانی کے، جو بجلی گھر ہیں، جو بجلی بن رہی ہے، جو پاور ہاؤسز ہیں، سب ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
آئی ٹی سیکٹرز جتنے بڑے بڑے جو بنے ہوئے ہیں، ورلڈ وائڈ ویب بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے آئی ٹی کے سرور ہیں، سب کچھ سب چورا چورا ہوگا نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے. اب جو نئی تہذیب آئے گی، نئی جنریشن، نئی لوگ آئیں گے، ان کو کیا پتہ ہوگا کیا کرنا ہے، کتابیں بھی نہیں رہی، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ لوگ پھر جو تہذیب لکھیں گے تو بولیں گے کہ پہلے انسان پتھر کا زمانہ، وہ بولیں گے پہلے انسان غاروں میں رہتا، کیونکہ وہ غاروں میں رہ رہے. وہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. انسان کا کام یہ ہر وقت نئی چیز بناتا رہتا ہے. آخر اس قرآن میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں نے زیادہ زمین کو آباد کرنے کا، ان لوگوں میں عقل ہی نہیں تھا، انہوں نے زمین کو کیسے آباد کیا. ان کا تو عقل کام تھا، ان کو کیا پتا جہاز کیا ہوتا تھا. ہم یہاں سے 7 منٹ میں وہ پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم اس میں جائیں، الٹرا سونک میں جائیں تو وہ یہاں سے اڑے گا، پی ایف ایس مسرور پہنچ جائے گا، کراچی پہنچ جائے گا جہاز. وہ کیسے پہنچ جائیں؟ وہ ان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. جو آپ کی جہاں سے تہذیب سٹارٹ ہوئی آپ وہاں کو دیکھ رہے ہو، اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ کہاں تھے، وہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے. کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے جب وہ کہتا نا کم من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہم نے بستیاں قومیں ہلاک کر دی. ہم سب تو اندازوں پہ چل رہے ہیں کہ اس کا اتنا ٹائم ہے، اس سے پہلے یہ ہے، اس سے پہلے یہ ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اس پتہ نہیں کتنی قومیں تباہ کی ہیں، برباد کی. وہ عاد کی لفظ استعمال کرتا ہے، اولا عادن الاولا، شروع کی عاد. وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے تھے وہ جو تم سے پہلے تھے، جنہوں نے زمین کو زیادہ آباد کیا تھا. اس زیادہ آباد کرنے سے جو تم نے نشان چھوڑے ہیں، اس نشان چھوڑنے سے انہوں نے زمین کو زیادہ آباد کیا. اثار الارض، سینٹورس کھڑا کیا ہوا ہے نا، گیگا مال کھڑا کیا ہوا ہے. ہمارے لیے بڑے ہیں، اس کے ساتھ وہ ڈی ایچ اے نے بڑی بلڈنگس کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے لیے بڑی ہیں. آج تم چائنا چلے جاؤ، تم اتنی بڑی بڑی بلڈنگس، تم واشنگٹن چلے جاؤ، وہاں اتنی بڑی بڑی، ان کو ہم بولیں گے بہت زیادہ. تو پیرامڈس کی بات کر رہے تھے، وہ ایک پتھر کتنا بھاری ہے. اور موجودہ دور کے لوگوں کو یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ یہ ایک پتھر بھی کاٹ کے کہاں سے لائے ہیں، تراش کے. اگر پہاڑ سے کاٹا ہے تو کہاں سے کاٹ کے لائے ہیں. آس پاس کوئی پہاڑی ایریا، ان کو کوئی پہاڑ نظر نہیں آ رہے کہ وہ جو ہیں لائم سٹون کے جو چیز جس کے وہاں سے وہ پتھر کہاں سے لے کر آئے ہیں، کاٹا کہاں سے وہ پتھر. وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں دور سے لے کر آئے ہیں، تو وہ سمندر کے راستے سے لے کر آئے ہوں گے. آگے آس پاس تو صحرا ہے، سمندر کے راستے سے لائے ہیں، تو ایک پتھر کو اگر وہ لے کر آئے ہوں گے تو کتنی بڑی بھاری کشتی میں آیا ہوگا، اور پھر صحرا میں اس کو انہوں نے ٹرانسپورٹ کیسے کیا ہوگا. تو ایک کی بات کر رہے ہو، وہ کون سی کرین کون سی ہوگی جس کو اتنی اوپر اٹھائے پہ لے کر گئے. انسان تو اتنے بڑے پتھر کو نہیں اٹھا سکتے. تو ہم نے اس کو عجوبہ میں ڈال دیا. ہم نے اس کو عجوبوں میں ڈال دیا کہ یہ ہم عقل سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید کسی زمانے میں سمجھ میں آ جائے. جہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ وہ اڑ بھی سکتے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سویلائزڈ ہیں، امریکہ کا جو کرنسی ہے وہ ڈالر ہے نا. اس کا ڈالر کا نوٹ لے لو، اس نے ڈالر کے نوٹ کے اوپر وہ پیرامڈس بنایا ہے. وہ خود مصر میں نہیں رہتا، اس کے ڈالر کے نوٹ پہ ایک بندے کی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ پیرامڈ بنا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں اس نے ایک آنکھ ڈالی. وہاں سے وہ سب کو آنکھ سے کیا کرتے ہو. پیرامڈ کا ایکچوئل مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ایک ہائرارکی ہوتی ہے، سمبل ہے، سمبولک، کہ یہاں نیچے سارے لوگ ہیں، پورا یہ اسٹاف ہے. اسٹاف کے اوپر آپ نے کچھ اسسٹنٹ مینیجر لگا دیے، کچھ گھیرا کم ہو گیا اس کے اوپر مینیجر لگا دیے، گھیرا اور کم ہو گیا اس کے اوپر جنرل مینیجر لگا دیے، اور گھیرا کم ہو گیا اس کے اوپر آپ نے سی ایم لگا دیے، چیف مینیجر لگا دیے، اور اس کے اوپر آپ نے آ کے ایک چیئرمین بنا دیا. تو وہ یوں کر کے ہائرارکی ہو.
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نوٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے سب کے اوپر، اور اس نوٹ سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر لگانے کا کوئی مقصد ہوگا، ان کے ملک میں نہیں ہے، ایجپٹ ان کے ملک میں نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ایک سوچ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ وہ بیل گاڑی کا زمانہ تھا، گدھا گاڑی کا زمانہ تھا، ہمارا جو خطہ سویلائزڈ ہوا یہ تو انگریزوں نے کیا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی نا، وہ جنگ آزادی تھی انگریز سے جنگ آزادی حاصل کرنے کی جنگ، اس کو کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی۔ اس سے پہلے یہاں پہ لوگ نوکری نہیں کرتے، انہوں نے آ کے یہاں پہ 2 شعبے بنائے، ایک بینکنگ سسٹم اور ایک فوج سسٹم لے کر آئے۔ فوج بنائی کہ لوگوں پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے یہیں کے لوگوں کو استعمال کیا، اور ان کو اپنا سپاہی بنایا، اور وہاں پر اور یہ کرنسی سسٹم لے آئے لوگوں کو سویلائز کر۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھے، یہ سسٹم نہیں تھا۔ تو جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے زمین کو زیادہ آباد کیا تھا، زمین پہ زیادہ نشان چھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیہ میٹ کیا ہے، صحیح سے ان کا چورا کیا ہے، کوئی نام نشان نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آئے ان کے رسول بات یا بیانات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کریں، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ لوگ تھے خود کے نفسوں پہ ظلم کرنے والے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا السوء، جن لوگوں نے برے کام کیے، ان کذبوا بآیات اللہ، یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی خلقت کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹاتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت آئے گی، یبلس المجرمون، جو مجرم ہیں وہ نا امید ہو جائیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے شریک، شفعاء، جو ان کی سفارش کریں ان کے لیے آگے ہے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے انکار کرنے والے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، آپس میں متفرق ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، مطلب وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنے اعمال درست کرتے ہیں، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ باغات میں ہوں گے، يُحْبَرُونَ، ان کو مطلب جس طریقے سے ریسیپشن دی جاتی ہے نا، ان کو اس طریقے سے ان کی آؤ بھگت کی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، مطلب وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری دی ہوئی تعلیم کو جھٹلانے والے ہیں، مطلب وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، وہ ہم سے پوچھے گا بھی صحیح کہ جو تعلیم دی تھی اس پہ کیوں نہیں عمل پیرا ہوا۔ فَأُولَٰئِكَ، وہ لوگ ہیں، فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ، تو اللہ ہی کے لیے مصروفیت ہے، حین تم سونا، جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وعشیا وحین تظہرون، اور عشاء کے وقت، عشاء یہ عشیہ کے وقت، وحین تظہرون، اور وہ وقت جس وقت تم دوپہر کرتے ہو۔ یخرج الحی، وہی پیدا کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے زندے کو، من المیت، مردے سے، وہ یخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالنے والا ہے زندے میں سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی زمین کو زندہ کرنے والا ہے اس کے مرنے کے بعد، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں ہے، ان خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، غور سے سنو، ومن آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے ہے، انا خلقکم، کہ اس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، اذا، جب، انتم، ابھی تم لوگ، بشر تنتشرون، بشر ہو منتشر، پھیلے ہوئے، جدا جدا،
ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی نفس سے، ازواجا تمہارے جوڑے، عورتوں کے لیے انہی کے نفس سے مرد جوڑا بنایا، مردوں کے لیے اسی کے نفس سے عورت جوڑا بنایا، کہ اس نے جو پیدا کیے ہیں وہ ایک جان پیدا کی ہے اس نے زمین سے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے مرد پیدا کیا یا میں نے عورت پیدا کی، اسی سے اس کا جوڑا وہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا ہے، لتسکنوا الیہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا دیکھو تم بشر بن کے پھیلے ہوئے زمین، لتسکنوا الیہا، کہ تم سکون حاصل کرو، الیہا اس کی طرف، اس جان کی طرف جو اس نے تمہارا جوڑا بنایا ہے، وجعل بینکم مودہ، اور ٹھہرائی بیچ تمہارے محبت، ورحمہ اور رحم، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں، ومن آیاتہ، اور اس کی تعلیم، کہ اللہ تعالیٰ یہ فیلڈ بتا رہا ہے، دی فیلڈس آف اسٹڈیز، کہ یہ تعلیمات ہیں، اس میں ساری اسٹڈیز آتی جا رہی ہیں، ومن آیاتہ، اس کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر تم نے تعلیم اسٹڈی حاصل کرنی ہے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش، اس میں اسپیس بھی آ جائے گی اور اس میں جیولوجی بھی آ جائے گی، واختلاف السنتکم، اور اس کی نشانیوں میں ہے کہ تمہاری زبانیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، والوانکم، اور تمہارے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، للعالمین، جاننے والوں کے لیے، جو علم رکھتے ہیں، کہ تمہارے زبانیں مختلف ہیں اور تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں، اگر ایک افریقی مرد ہے تو اسی طرح کی افریقی عورت بھی تھی، اگر نہ ہوتی، سٹارٹنگ میں ہی نہ ہوتی، ایک افریقی مرد تھا اور سٹارٹنگ میں اس کے اپنے نفس میں سے اس کے لیے جوڑا نہیں ہوتا، اور اس عورت کے لیے اپنے نفس میں سے وہ، کہ اگر افریقی عورت ہوتی اور افریقی مرد نہ ہوتا تو افریقی عورت کسی دوسرے، اگر آج تم افریقی عورت سے شادی کر لو تو تم لوگوں کو جو بچے ہوں گے وہ سارے افریقی نہیں ہوں گے، وہ ملے جلے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ ملے جلے ہوں گے، مگر سٹارٹنگ میں اگر افریقی مرد تھا تو افریقی عورت بھی تھی، جس طرح کہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی وہ نسل اس طریقے چلی، اگر وہ جیپنیز مرد تھا تو جیپنیز عورت اس کا جوڑا تھا، اگر جیپنیز عورت تھی تو اس کے لیے جیپنیز تھا، نہیں ہوتا تو شروع سے ہی رلے ملے ہوتے سارے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اس کی تعلیمات میں سے ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنا، کہ اگر تم نے اسٹڈی کرنی ہے تو اس میں غور و فکر کرو، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں علم ہے ان لوگوں کے لیے، نشانی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ابھی اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جو جانور بنائے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اور جو پہاڑ ہیں، اور پھر تمہیں پہاڑوں کے رنگ بتائے گا، کالے رنگ کے اور ہلکے بھورے رنگ کے اور سرخ رنگ کے، اور پھر وہ کہے گا اور اسی طرح انسانوں کے رنگ بھی جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس میں نشانی ہے تم لوگوں کی، مطلب بتائے گا۔ تو اس نے اسٹڈیز رکھی ہے، سوچو کہ ہم لوگ جو بھی ہیں، ہم لوگ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جو ہمارا مادہ حیات جو آیا ہے وہ اسی زمین سے آیا ہے، اسی مٹی سے آیا ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں، اب انسان سارے ایک طرح کے ہیں، جو افریقی ہوگا، جو جاپانی ہوگا، جو کسی اور ملک کا ہوگا، گورا تم لے آؤ برطانیہ سے لے آؤ، کوئی روس سے لے آؤ، وہ جو لوگ ہوں گے، اور ہمارا کوئی سندھی مانو لے آؤ، تم پنجاب سے لے آؤ، اب یہاں کے جو لوگ ہوں گے ان کے اسی طریقے سے اندر سے بھی گردے کا پیئر اسی طریقے سے ہوگا، اس کی اووریز اسی طریقے سے ہوں گے، ٹیسٹیکلز اس کے اسی طریقے سے ہوں گے، اس کا برین اندر سے اسی طریقے سے ہوگا، اس کی آنکھوں کا اسی طریقے کا جوڑا ہوگا، ناک اسی طریقے سے ہوں گے، ہونٹ، یہ سارے اسی طریقے سے ہوں گے، مگر لک وائز وہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا، لینگویج وائز آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا، رنگ اس کا ڈفرینٹ ہوگا، اس کا ہیئرس چینج ہوں گے، آپ لوگوں کے ہیئر کا سٹائل چینج ہوگا، اس کی سکن پگمنٹ چینج ہوگا، آپ کا سکن پگمنٹ چینج ہوگا، مگر یہاں ایک خطے کے اندر آپ کو ڈفرینٹ سکن پگمنٹ نظر نہیں آئیں گے، میکسیمم جو آپ کو ٹون نظر آئے گی سکن کی ایک ہی نظر آئے گی یہاں پہ اس خطے میں،
یہ سارے لوگ ہیں کہ آپ دیکھ لو گے کہ آپ کے سامنے بندے اگر کھڑے کیے جائیں 8-10 قسم کے بندے، تو آپ بتا دو کہ یہ مجھے ایشین لگتا ہے، یہ بندہ مجھے یہ افریقی لگ رہا ہے، یہ آپ بول دو گے کہ یہ بندہ مجھے یہ رشین ٹائپ لگ رہا ہے، یہ مجھے بندہ، یہ آپ بولو گے یہ عرب ٹائپ کا لگ رہا ہے، وہ اپنے خد و خال سے آپ کو بتایا تھا. اور اسی طریقے سے ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جدا جدا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں اور تمہاری زبانیں مختلف بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بنائی ہیں. ومن آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تمہاری نیند، باللیل، رات کے ساتھ، والنہار، اور نہار کے ساتھ، وابتغاؤکم من فضلہ، کہ ڈھونڈتے ہو تم اس کا فضل. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں علم ہے، نشانی ہے، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جن کی کان ہیں، جن کو سمجھ آتی ہے کچھ. ومن آیات ہی، یہ ساری کی ساری طرح فیلڈ بتا رہا ہے کہ فیلڈ آف اسٹڈی. ومن آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق خوفا و طمعا، وہ فزکس میں لے گا تو الیکٹریکل میں لے گا تو کہ وہ تم کو چارج میں لے گا کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفا و طمعا، ڈر لگتا ہے اور اس سے امید بھی لگتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، کس طریقے سے وہ گرتا ہے، وہ اس کی خاص گریوٹی کی طرح وہ کس طریقے سے گر رہا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے اس سے بعد زمین کو. اب وہ بیولوجی آ گئی ساری اس میں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ومن آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض بامرہ. اب وہ اس پہ کس کو لے آیا؟ فزکس. کہ اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ ایک ان کی اسٹیبلٹی ہے، کہ ہر چیز کی اپنی ایک موشن ہے، کہ چاند اپنے میپ میں جا رہا ہے، سورج اپنے میپ میں جا رہا ہے، زمین کی اپنی ایک موشن ہے، اور آسمان جو ہے وہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے ثم اذا دعاکم دعوا، پھر جب وہ تم کو پکارے گا، مطلب کہ یہ سارا اس نے سسٹم بنایا، زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ سارا بتایا، سارا یہ ساری فیلڈ اس نے بتائی، کہ ایسے میں نہیں کھڑا کر دیا کہ خود بخود نہیں ہو رہا. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے، تو صرف ایک نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے کیا ہے، اور اس نے اس کے پیچھے ایک پرنسپل رکھا ہے جس پرنسپل کے تحت یہ ہو رہا ہے. ثم اذا دعاکم دعوا، پھر جب وہ تم کو پکارے گا، پکارنا من الارض، زمین سے. ثم اذا انتم تخرجون، پھر تم نکل کھڑے ہو گے باہر. وَلَهُ، واسطے اس کے ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. پتہ بولے کافر تو پھر اس کی بات نہیں مانتے. جب اللہ تعالیٰ بلائے گا تو پھر اس وقت انکار کرنا نا، ہم نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ موت دے رہا ہو تو بولو بھائی میں نہیں مرنا چاہتا. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو وہ ریپیٹ کرتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے اوپر بہت آسان، وہ یہ کرتا رہتا ہے. جو انداز بیان ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہ وہ خلقت کو پیدا کرتا ہے، ثُمَّ پھر يُعِيدُهُ، وہ اس کو لٹاتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے اوپر آسان ہے. اور کتنا ٹائم لگایا اس نے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی دفعہ کر چکا ہے اور کتنی دفعہ کرے گا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے آسمانوں میں زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ ہے ایک خاص طاقت والا. وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ ہے ایک خاص حاکم. وہ سب سے بڑی جو حکومت ہے، جو حاکم ہے، وہ وہی ہے. ضرب لکم مثلا، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثال، من انفسکم، تمہارے اندر سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا جن کے تم لوگ مالک ہو. کہ ایک تو وہ لوگ ہو نا، جیسے ہم لوگ اپنی ہم نے دعوت پارٹی کی، بچی کی ہم نے برتھ ڈے پارٹی کی، ہم نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو بلایا. ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے برابر کے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے جن کے ہم مالک ہیں. ابھی آپ ہمارے برابر کے ہو، آپ جاؤ میرے پرس میں سے آپ اٹھاؤ، میرا موبائل اٹھا لو، آپ یوز کر لو، میرے پرس میں سے، میرے والٹ سے پیسے نکالو، میری بیٹی ہو.
یہ ہو، آپ مجھے بولو کہ مجھے نہیں پتہ، ناراض بھی ہو جاؤ آپ نے یہ چیز دی نہیں، میں ناراض ہوں. کیا ہمارا جو جس کے ہم مالک ہیں کیا وہ ہم سے اس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے حل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما ان میں سے، ملکت ایمانکم جن کے تم مالک ہو، من شرکاء شریک، فیما رزقناکم بیچ اس کے جو ہم نے تم کو رزق دیا. رزق بھی اللہ نے دیا. تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے کیا جن کے تم مالک ہو وہ اس میں اس طرح کے شریک ہیں؟ فانتم فیہ سوا، کیا وہ بیچ تمہارے برابر ہیں؟ تخافونہم، کیا تمہیں ان کا خوف ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی بیٹی کا ڈر ہوتا ہے کہ یار میں نے بیٹی سے پرومس کیا تھا میں اس کو یہ چیز لے کے دوں گا، موبائل لے کے دوں گا، یا میں نے اسے کہا تھا کہ آج میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، نہیں دے سکا تو اس کا ہمیں ڈر ہے. وائف سے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے اس کا ڈر ہے. نوکروں کا ہوگا تمہیں ڈر؟ کخیفتکم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تخافونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو اپنے نفسوں میں. اللہ تعالیٰ تم کو کتنی بڑی مثال دے دی ہے تمہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح وہ اپنی آیات کی تفصیل کرتا ہے عقل والوں کے لیے. لوگ وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے جو ان کو پال رہا ہے کہ اس کی بات نہیں مان رہے، وہ اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یار اگر ہمیں نماز چھوڑنا پڑ جائے گی آج کی تو یار تایا ابو ناراض ہو جائیں گے، اپنے بچے کیا بولیں گے، وائف کے گھر خاندان والے کیا بولیں گے کہ یہ اس نے نماز چھوڑ دی. بھائی وہ سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اس نے چھوڑ دی. بھائی کہہ رہے ہیں وہ شیعہ بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، وہ ملا کے پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھو بھائی، نماز کیوں چھوڑ دی؟ تو ان کو وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ اپنی کمیونٹی کا ڈر ہے. اور جو لوگ کمیونٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہی کمیونسٹ ہوتے ہیں. بھائی اس وقت موجودہ دور میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا، کرسچن ایک کمیونٹی ہے. یہ جو آپ کو مسلمس نظر آ رہے ہیں ایکچولی دیز آر ٹریڈیشنل مسلم، یہ ایک کمیونٹی ہے جس کو پوری لوگ امت مسلمہ کہہ رہے ہیں. آپ جاپان میں چلے جاؤ، وہاں بھی جو مسلمان ہوگا وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. بھائی بیلجیم چلے جاؤ، وہاں جو مسلمان ہے وہ وہی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہی دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، وہی ایمان مفصل ایمان مجمل ہے اس کا، جو یہ موجودہ جو ٹریڈیشنل مسلم ہے. آپ ڈنمارک چلے جاؤ نا، جہاں کے لانتی لوگ گستاخی بھی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی جو مسلمان ہوگا نا وہ بھی یہی اسی طرح کا مسلم ہوگا. مگر جو ایکچوئل مسلم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہے، وہ ان لوگوں سے نہیں ڈرے گا اس کمیونٹی کو چھوڑنے میں. وہ بولے گا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ بات مانوں گا. یہ قرآن ہمیں کہیں سے نہیں دکھا رہا 5 وقت کی نماز، یہ قرآن ہمیں کہیں رکعتیں نہیں بتا رہا، یہ قرآن ہمیں کہیں نماز کا فارمیٹ نہیں بتا رہا، یہ قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے. آگے لکھا ہوا ہے بلکہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال دیا، اتبع الذین ظلموا، جو ظالم جو لوگ ہیں نا وہ پیروی کرتے ہیں اہواءہم، ان کی خواہشات کی، کہ جو بندہ کسی کی چیز کے پیچھے چل رہا ہے نا، کہ جو علم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے، کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں کی گئی، کتاب منیر میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں لے کر آیا، لوگوں کی لکھی لکھائی بات ہے، تو یا تو وہ اس کی اپنی خواہش ہے یا وہ کسی کی خواہش کی پیروی کر رہا ہے. کہ میں نے بول دیا کہ جی یہ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے، کہ اس طریقے سے ہم کھڑے ہوں گے، یہ رکوع کریں گے، اس طرح سجدہ کریں گے، اور 2 سجدے کرنے ہیں اور رکوع 1 کرنا ہے. قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا بھائی کہ رکوع تم 1 کرنا اور سجدے تم 2 کرنا، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا. اور کہ نماز پڑھتے ہوئے تم اپنا منہ جو ہے یہ حجاز کی طرف کر دینا، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. تو اب یہ کوئی بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں تو یا وہ کسی کی خواہش کی پیروی کر رہا ہے اہواءہم، یا وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے. جس نے سب سے پہلی دفعہ یہ چیز کھڑی کی ہوگی وہ اس کی من کی خواہش تھی، اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا اور باقی لوگوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے یہ مثال پیدا کی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، جو تمہارے جن کے تم مالک ہو، کیا وہ تمہارے مال میں اس طرح شریک ہیں؟ کیا وہ تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ڈرتے ہو؟ بلکہ جو ظالم لوگ ہیں وہ پیروی کرتے ہیں ان کی خواہشات کی بغیر علم، جس چیز کا علم نہیں ہوتا. علم کیا ہے؟ یہ جو تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہوئی ہے علم. فمن یہدی، تو کون ہدایت کرے گا، کون رہنمائی کرے گا، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا.
اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. اہواہم وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے سے ایک بات بتا رہا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم ہو جا وجہک، تیری جو چہرے سے مراد یہ ہے نا کہ میں بولوں کہ میرے 1000 چہرے ہیں، تم نے میرا اصلی چہرہ نہیں دیکھا. اس بندے کے 4 چہرے ہیں، یہ بندہ دکھتا ہے ایسا ہے، اصل میں یہ بندہ ایسا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے جتنے بھی معاملات ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وہ ایک طرح کا جو قانون ہے وہ اس پہ لے آ. فطرت اللہ کا بنایا ہوا، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کھڑا کیا ہے. کہ میں تم کو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس پہ کھڑا کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا من بنی آدم من ظہورہم، آدم کے بیٹوں کی ظہور سے، اس کے بعد الستُ بربکم، کہ میں تم کو پالنے والا ہوں. سب نے کہا ہاں. تو تعالیٰ نے کہا اب شرک نہیں کرنا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت پوچھ لیا کہ تم کو پال میں رہا ہوں نا، پال میں رہا ہوں نا، بعد میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. پھر میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. پھر جب پال میں رہا ہوں، کوئی اور پالنے والا ہے، سب سے پوچھا الستُ بربکم، سب نے کہا. یہ انسان کی فطرت ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، تبدیل نہ کر دینا اللہ کے بنائے کو. اب اس جسم میں تبدیلی کی بات نہیں آ رہی بھائی. اب میں یہاں سے باہر نہیں جا رہا کہ وہ اب آپ کے بندہ بولے کہ جو سرکمسائز کر رہے ہیں لڑکوں کے یا لڑکیوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جسم میں تبدیلی ہے. جو کان میں سوراخ کریں جی یہ کہہ رہے ہیں جسم میں تبدیلی ہے. تو بال بھی تو کٹوا رہے ہو، داڑھ بھی تو نکال رہے ہو، پتا بھی تو ریموو کر رہے ہو. اپینڈکس کا بھی تو آپریشن کر رہے ہو، اور بھی بہت سے آپریشن کر رہے ہو. تو باڈی میں تبدیلی نہیں کی. باڈی پہلے ایک طرح کی تھی، جب قبر میں دفنا رہے ہو تو اس وقت دوسرا باڈی نہیں ہے نا، تبدیل کیا ہے نا جسم کو. اللہ تعالیٰ نے کہیں تمہیں یہ کہا کہ لا تبدیل فی جسمک، تبدیلی نہیں کرنا بیچ تیری باڈی میں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ کسی کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا، سرکشی نہیں کرنا، کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا، سوائے یہ کہ حق کے ساتھ. یہ بچہ چھوٹا ہے، آپ نے اس کا سرکمسائز کر دیا، اس سے آپ نے پوچھا نہیں، چھوٹا بچہ تھا، بڑا ہو شاید وہ نہیں کروانا چاہتا ہو. ایک بچی چھوٹی تھی، وہ اپنے کانوں میں سوراخ نہیں کروانا چاہتی تھی، آپ نے چھوٹی عمر میں اس کانوں میں سوراخ کر دی. اس سے پوچھتے، اس کو شعور آتا، اس سے پوچھتے. ہاں وہ چھوٹا تھا، اس کا کوئی آپریشن تھا، کوئی آپریٹ کرنا تھا، وہ حق تھا. آپ یہ نہیں بولتے تو بچہ بڑا ہوگا بھی، بچے سے تو ہم سائن لے ہی نہیں سکتے کہ جی آپ کا یہ پتے کا آپریشن کریں یا نہ کریں. یا ایک بندہ ہے اس میں عقل نہیں ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اگلا بندہ جس کو میں کہہ رہا ہوں عقل نہیں ہے، وہ 16 جماعتیں پڑھا ہو مگر اس میں یہ عقل نہیں ہے، اس کا پتا نکالنا پڑے گا. حق یہ ہے جو بندہ سمجھا وہ بندہ بولے گا جی ریموو کرنا پڑے گا، ادروائز پرابلم ہو جائے گی. اللہ نے بنایا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے بنایا تھا، تو اس جو میں نے بنایا تھا اس سے میں نے پوچھا تھا پال کون رہا ہے، تو اس سارے بنائے ہوئے نے بولا تھا تو پال. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تو پال رہا ہے، تو تعالیٰ نے کہا ان سے میں نے یہ کہا تھا قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ شرک ہمارے باپ دادا نہیں کیا تھا. تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے بنایا تھا، اس کو تبدیل نہ کرنا. لا تبدیل لخلق اللہ، میں نے فطرت انسان کی، یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت بنانا اللہ کا جس پر اس فطر السماوات والارض، زمین آسمان کے بنانے والا انسان کو جب اس نے بنایا تو انسان کی فطرت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اس سے پوچھا کہ کیا سوال کا انداز دیکھے، الستُ بربکم، کیا میں ہی نہیں ہوں تم کو پالنے والا؟ اس وقت پال لیا تھا کیا؟ ابھی تو جیون دینا تھا تمہیں. کہ اس کی فطرت یہ تھی کہ اس کے اندر جو سافٹ ویئر تھا، اس سافٹ ویئر کو جب اللہ تعالیٰ نے رن کیا، اس سے پوچھا کیا میں ہی نہیں ہوں تم کو پالن دینے والا؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہی تو ہے. تو تعالیٰ نے کہا دن قیامت کے کہ جس دن میں تم کو بھیج دوں گا دنیا میں، تم زندگی گزار آؤ گے، سارا کچھ کر آؤ گے، پھر مر جاؤ گے، پھر دوبارہ واپس کروں گا. تو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ شرک ہمارے باپ دادا نے کیا تھا. شرک بیچ میں، رب کے بدلے میں سوال رب کا، اور جواب میں شرک کیوں آیا؟ کیا میں ہی نہیں ہوں تم کو پالنے والا؟ تو پھر جواب میں کہا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا شرک ہمارے باپ دادا نہیں کیا تھا. یعنی جب تم شرک کرو گے تو تم اپنے رب کے پالنے سے خود کو انکار کرو گے. جو پالتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے. تم نے دکان کھولی، تم نے دکان میں بچہ کھڑا بٹھا دیا لڑکا، آپ نے اس کو بولا ہے کہ بھائی یہ میری دکان کے آگے سے بیٹا آپ نے جھاڑو بھی لگانا ہے، صبح کے ٹائم دکان کھولنی ہے، اور یہ سارا کام اس طریقے سے کرنا ہے، اور دائیں بائیں خیال رکھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اور یہ اس طریقے سے کرنا.
اب وہ کیا کیا، آپ آئے ہو دکان پہ، آپ کی دکان بند ہے، آپ نے کہا تھا بیٹا 8 بجے دکان کھول رہی ہو، اب وہ جو آپ کی دکان کے ساتھ والا بندہ ہے یا آپ کی دکان کے سامنے والا بندہ ہے وہ تھوڑا طاقتور ہے، اور اس نے لڑکے کو دیکھا، بے ادھر آ، تو اس کی دکان پہ کام کل رکھا ہے، تو نے کتنے پیسے دے رہا ہے تیرے کو، اچھا اتنے، اچھا بات سن ادھر آ، چل میری دکان کا تالا کھول، صفائی کر، سارا کام کر، سب کچھ کر، جھاڑو پوچھا مار، سارا کچھ کر، آپ آئے ہو ابھی آپ کی دکان نہیں کھلی ہوئی۔ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے مثال دی ہے، کیا جو جن کو تم جو مالک بنے ہوئے ہو، پال رہے ہو نا آپ ان کے، مما ملکت ایمانکم، اب وہ تم نے اس کو رکھا تھا تنخواہ پہ 2500 روپے پہ یا 25,000 روپے پر، اور وہ کام کس کا کر رہے ہیں؟ تمہارے دشمن کا، تمہارے حریف کا، رکھو گے اسے اپنے پاس یا غصہ کرو گے، اس کی چھٹی کرو گے نہیں کرو گے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تعالیٰ نے پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں ہی نہیں ہوں تم کو پالنے والا؟ سب نے کہا ہاں، تعالیٰ نے کہا شرک نہیں کرنا، قیامت کے دن یہ نہیں کہنا شرک باپ دادا نے کیا تھا، کیا صرف تمہارے باپ دادا کو اس نے پالا تھا؟ جس طرح اس نے تمہارے باپ کو الگ سے ساری نعمتیں دی، اسی طرح وہ ساری نعمتیں، ناک کان دل سارا کچھ، خواہشات، من کی خواہشات، اچھی بیوی بچے مکان دولت سارا کچھ اس نے وہ تم کو بھی دیکھ سے تمہارے باپ دادا کو دیا تھا، اور تم نے کہا کہ رستہ میں وہ اپناؤں گا میرے باپ دادا نے پالا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی وہ تمہارے سے سین لے لی ہو کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ شرک ہمارے باپ دادا نے کیا تھا۔ تو فطرت یہ ہے انسان کی، فطرت اللہ التی، ابراہیم نے دین حنیف کا لفظ آیا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اننی ہدانی، سنو غور سے، کل دین حنیف کی بات آئی تو اس لیے پڑھا جا رہا ہے، کل کہہ دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھ کو پالنے والے نے مجھ کو صراط مستقیم کا رستہ دکھا دیا، دینن کی جمع، دینن کی جمع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دین حنیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ الست بربکم تو کہا کہ یہ نہ کہنا، اب یہ 3 آیات کو جب آپ ملا کے پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کی ختنہ نہیں ہوئی تھی، اس کی ختنہ نہیں کرنا، تمہارے کوئی رائٹ نہیں ہے چھوٹے بچے کا ختنہ کرنے کا، تمہارے کو رائٹ نہیں ہے لڑکی کا ختنہ کرنے کا، کہ تمہارے کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کے بال کٹوا دینا یا کچھ کرنا، تمہارا کو کیا اللہ تعالیٰ نے رائٹس دیا ہے کہ جو عقل والے لوگ ہیں بغیر حق کہ وہ کسی کے ساتھ سرکشی نہ کریں، جو آپریٹ ہے، جو آپریشنس ہیں، جو یہ معاملات ہیں وہ آپ کر سکتے۔ تو لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب جو ہے جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے جس بیس پر انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو مت بدلو، کہہ رہا ہے ذالک الدین القیم، یہ ہے دین حنیف کیا ہے، ذالک الدین القیم، تو دین قیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دے، سورہ انعام کی آیت ہے کل کہہ دے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم کا طریقہ کیا ہے، ما کان من المشرکین، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میکسیمم جو انسان ذات ہے وہ علم ہی نہیں رکھتے، نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دین حنیف کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے کیا چیز شرک کرنا، یہ تو نے پریزنٹ سینیریو میں اللہ تعالیٰ بتائے گا، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف جھک جاؤ، واتقوہ، اس کی طرف جھک جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے اوپر قائم رہو، جو اللہ تعالیٰ نے پالیسی بنائی ہے اس پہ قائم ہو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی کہ جو الحمد سے لے کے والناس تک آ رہا ہے اس کو فالو کرو، وہ تمہاری صلاۃ ہے، اس کے علاوہ جو تم کسی اللہ نے کہہ رہا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو۔ کون ہے مشرکین؟ مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے دین میں فرق کیا، جنہیں دین کو فرق کا مطلب ہوتا ہے ہم بولیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ اللہ کا رسول یہ قرآن لے کر آیا ہے، اب لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، تو فرق ہو گیا نا۔ من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرق کیا، وکانوا شیعا، اور وہ ٹولے ٹولے فرقے بنے، وہ فرقے بنے، فرقوں کو اس کا لفظ آ رہا ہے کل حزب، ہر ایک شیعہ جو ہے، ہر ایک فرقہ جو ہے، بما لدیہم، ساتھ وہ جو اس کے پاس ہے، فرحون، خوش ہے۔ سنی کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، دیوبندی کہہ رہے ہیں بھائی میں جنت میں جاؤں گا، مالکی کہہ رہے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، شافعی کہہ رہے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، حنبلی کہہ رہے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، اور کچھ کہہ رہے ہیں بھائی سارے جنت میں جائیں گے،
اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے یا 72 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ جو سارے ہیں کل حزب، کیا ان کل حزب میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جو بولے گا کہ ہاں جائے گا ایک، مگر وہ میرا تعلق اس فرقے سے نہیں، جو جنت میں نہیں جائے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایون کہ جو شیعہ ہے، جن کو یہ میجورٹی جو سنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، وہ شیعہ نہیں بولے گا کہ جی میں جنت میں جاؤں گا باقی سارے جہنم میں جائیں گے، اور سنی بولے گا میں جنت میں جاؤں گا باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ ایون کہ جو قادیانی لانتی ہیں وہ نہیں بولیں گے جی ہم جنت میں جائیں گے باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل حزب، ہر ایک ٹولہ، ہر ایک شیعہ، بما ساتھ لدیہم، جو ان جس آئیڈیالوجی کے اوپر وہ ہیں، فرحون، اس سے وہ خوش ہے، مطمئن ہے۔ تو جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ خود کو کھڑا کر دے دین حنیف پر، یعنی جس فطرت پر میں نے انسان کو بنایا ہے اس کو مت تبدیل کرو، اور وہ کیا ہے؟ ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے۔ دین قیم کیا ہے؟ دین قیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کا دین۔ قیم لفظ کھڑے ہوئے سے ہے۔ قیم لفظ کس سے ہے؟ اسٹیبلش دین، اسٹیبلش دین۔ اب وہ جو سنسکرت میں لفظ آ رہا ہے سناتن، اگر دین قیمہ کو سنسکرت میں لے کے جاؤ گے تو اب وہ یہ نہیں کہ میں بولوں سناتن دھرمی جو ہے وہ ابراہیم کے دین پر ہے۔ سناتن دھرم کو ایکچوئل دیکھو کہ وہ سناتن دھرم کا، سناتن دھرمی کو نہ دیکھو۔ سناتن دھرم کا جب آپ کلمہ پڑھو گے تو آپ بولو گے یہ تو عربی میں اگر اس کو پڑھو تو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ سناتن دھرم کا جو اس کا ترجمہ ہے کہ جو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سناتن دھرمی ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے جو وہ ایک لائن پڑھے گا جس کو وہ کیا بولتے ہیں؟ منتر۔ سناتن وہ منتر جو پڑھیں گے، اس کو انگلش میں آپ ورس بولو گے، عربک والوں کو اس کو آیت بولیں گے، کہ وہ جب دیکھو گے تو اس کو جب اس کو ٹرانسلیٹ کرو گے آپ عربی میں تو آئے گا لا الہ الا اللہ۔ اور اس میں زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک ہے اور اس ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ مجھے اس کی سنسکرت نہیں آتی، مگر جب آپ وہ دیکھو گے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے بنانے والا وہ ایک ہے اور اس ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ پورا ایشو کا وہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہے دین حنیفہ؟ ذالک دین القیم، یہ دین قیم۔ دین قیم ہے کیا؟ کہ کل کہہ دے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھ کو میرے رب نے صراط مستقیم، قیم، صراط مستقیم پہ دکھا دیا۔ وہ کیا ہے؟ دین قیم، ملت ابراہیم حنیفہ ما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والا نہیں ہے۔ تو فطرت انسان کی یہ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تو نے بنایا ہے، قیامت کے دن یہ پالنے والا میں ہوں، قیامت کے دن یہ نہیں کہنا شرک ہمارے باپ دادا نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح تو نے میں نعمتیں دے رہا ہوں، جس طرح میں تو نے پالا ہوں، اسی طرح تمہارے باپ کو میں نے پالا تھا۔ تو اس کو سمجھا رہا ہے کہ مطلب تمہیں کرنا کیا پڑے گا؟ بندہ بولے پھر ہمیں کیا باتیں کرنی ہے؟ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کر لو، واتقوہ، خود کو اس کے آگے سرنڈر کر لو، واقیموا الصلاۃ، جو باتیں اس نے کہی ہیں اس کے اوپر قائم ہو، پالیسی کے اوپر قائم ہو، ولا تکونوا من المشرکین، یعنی الحمد سے لے کے والناس تک جو اس نے احکامات دیے ہیں اس میں شرک نہیں کرنا، ولا یشرکوا فی حکم احدا، یعنی ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہونا، یعنی من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے خود کے دین میں تفریق کی، وکانوا شیعا، ٹولے ٹولے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک ٹولہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب انسان کو پہنچتا ہے ضر، تکلیف، دعوا ربہم، پھر وہ رب کو پکارتا ہے، پالنے والے کو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پالنے والا میں ہوں، بات میری نہیں مانتے، بات میری نہیں مانتے، مگر جب تکلیف آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پکارتے ہیں۔ وہ ایک بیٹس مین کھڑا ہے کرسچن ہے، ایک بیٹس مین کھڑا ہے ہندو ہے، ایک بیٹس مین کھڑا ہے یہ نماز پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، وہ سینچری بنا رہا ہے یا رن آؤٹ ہونے سے بچ رہا ہے، تو وہ پھر اوپر دیکھتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اوپر اس کا کوئی بھگوان نہیں بیٹھا ہو، وہ کرسچن جو جیسس کو اوپر، وہ جیسس نہیں بیٹھا ہو آسمان سے پانی، وہ یہ نہیں کہہ رہے جیسس برسا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے بھگوان برسا رہا ہے، وہ دیکھ سب اسی کی طرف رہے۔ یہ جو ٹریڈیشنل مسلم ہے یہ بھی تو دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ دعا مانگتے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ قبول کر دے، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، پھر سب کے سب اپنے رب کو پکارتے ہیں۔
وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ، مسلمان کی بات نہیں ہے، کرسچن کی بات نہیں ہے، یہودی کی بات نہیں ہے، مشرک کی بات نہیں ہے، انسان کی بات. اِذَا مَسَّ النَّاسُ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، جو اس کو پال رہے ہیں نا، جو اس کو کھانا دیتا ہے، بھوک میں پانی پلاتا ہے، بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، پیاس میں پانی پلاتا ہے، جب کسی پرابلم میں پھنسا ہوتا ہے تو اس کو شفا دیتا ہے، پھر وہ اس کو پالنے لگتا ہے. منیبین الیہ، پھر وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے بالکل کہ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. کیسے کہ بندہ بولے نہیں میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اس وقت کیسے پتہ چلتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کو یہ بیماری ہوئی ہے، ابھی آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہے. وہ چیز کس نے آپ کے اندر رکھی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو من سلالۃ من طین بنایا تھا. آپ کے اندر میگنیشیم کم ہو گیا. ایک پڑھے لکھے انسان نے جب آپ کا بلڈ لیا، اس میں سے جب اس نے رپورٹ نکالی تو اس نے کہا کہ آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیز ڈالی تھی، آپ کے پالنے والے نے، یہ چیز ختم ہو گئی. آپ کے پالنے والے نے یہ چیز اس کے اندر رکھی ہے، یہ میڈیسن کھاؤ، یہ جڑی بوٹی کھاؤ، یہ کھاؤ. پھر وہ یہ نہیں بولے گا نہیں میں نہیں کھاتا، وہ بولے گا لگاؤ لگاؤ میرے کو فوراً لگاؤ، میرے پالنے والے نے یہ میگنیشیم اس میں رکھا، ہاں لگاؤ لگاؤ، انجیکشن لگاؤ میرے کو. لڑے گا لائن میں کھڑا ہونے سے پہلے میرے کو پہلے لگاؤ. منیبین الیہ. پھر اس کی، اور لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ان لوگوں میں عقل نہیں ہے. کیا ڈاکٹر نے اپنے پاس کوئی بکس رکھا ہوا ہے جس میں سے وہ چھڑی نکالتا ہے اور تمہارے سر پہ منتر مارتا ہے اور تم ٹھیک ہو جاتے ہو؟ ڈاکٹر تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خون ڈالا ہے، اس خون کو اس نے پڑھا ہے. وہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اپنی باڈی کے اندر آیات ہیں، تعلیمات ہیں، اس کو پڑھو. ڈاکٹر ہے وہ شخص جس نے کو پڑھا ہے، وہ ہے ایمان والا. اس نے اس بلڈ کو بریک کیا ہے، دیکھا ہے کہ اس میں کیا چیز، بندے کیا چیز کمی. تمہارا یورین نکالا ہے، اس نے دیکھا تمہارے یورین میں کس چیز کی کمی آ گئی، تمہاری ساری چیزیں نکالی ہیں. وہ تمہارا بچہ پیدا نہیں ہو رہا، اس نے تمہارے سپرمز نکالے. تمہاری بیوی کہ اس نے وہ چیز چیک کی، اس نے کہا اس میں یہ مسئلہ ہے، اس نے کہا تمہارے بنانے والے نے ایکچوئل یہ بنایا ہے، تمہارے بنانے والے نے جو تمہارا رب ہے اس نے ایکچوئل یہ بنایا ہے، تمہارے اندر اس چیز کی کمی ہے، یہ رہی میڈیسن، یہ کھاؤ. پھر تم منیبین الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہو. ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب ہم اس کو صحت دے دیتے ہیں، شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت ہو جاتی ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. کیسے شرک کرتا ہے؟ لیکفروا، کہ انکار کرتا ہے، بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا. فتمتعوا، سامان سے. فسوف تعلمون، بہت جلد تم کو پتہ چل جائے گا. صدق اللہ العظیم.